اچھا استاد محترم، کل میں نے نا ایک ویڈیو بیان دیا تھا کہ یہ کسی کو ہم بدتی بنا دیتے ہیں، کسی کو گستاخ بنا دیتے ہیں فرقہ وارانہ فسادات کے حوالے سے، اس کے پیچھے میری نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی. تو میں تو جو قرآن مجید کا اور احادیث مبارکہ کا میں نے جو مطالعہ کیا ہے اس میں تو ایسی کوئی بات مجھے نہیں ملی. اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے آپ کوئی روشنی ڈالیں گے؟ کیونکہ کل کی جو میری ویڈیو تھی اس پر بڑے لوگوں نے اعتراضات بھی کر بھیجے، تو اس حوالے سے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا باب باندھایا اپنی کتاب کے اندر، باب و امامت المفتون والمبتدع. اچھا. اس باب کا مطلب یہ ہے کہ بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے. اس کے بعد انہوں نے تعلیقاً ایک قول نقل کیا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا. لکھتے ہیں صلی و علیہ بدعتہ، یعنی امام حسن یہ فرماتے ہیں کہ تم اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، اگر وہ بدتی ہے تو بدعت کا وبال اسی پر ہوگا. یعنی آپ کی نماز تو ہو جائے گی، اگر وہ بدعت کر رہا ہے تو وبال اس پر ہے، گناہ کر رہا ہے. ہاں گناہ کا اور اس کی سزا، کیونکہ وہ صاحب قبلہ ہے اور وہ کلمہ گو ہے تو مسلمان ہے، تو ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اور امام بخاری نے یہ تعلیقاً نقل کیا ہے، تو ان کی عادت مبارکہ ہے وہ ترجمۃ الباب کے ساتھ جب تعلیقاً نقل کرتے ہیں بغیر سند کے، تو ان کے ہاں وہ سند ثابت شدہ ہوتی ہے اور وہ بالکل صحیح ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کی سند یعنی اس سند کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار. یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، بخاری میں. اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین ان کے یہ بھانجے ہیں. اور یہ واقعہ انہی دنوں کا ہے جن دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے آ کر گھر کے اندر معصور کر دیا تھا، جو سبائی آ گئے تھے اور انہوں نے اس کے بعد نتیجہ ان کو اور شہادت کے پھر صورت میں وہ نکلا. امامت سے ان کو روک دیا، مسجد نبوی میں آنے سے روک دیا، اور وہ گھر میں بیٹھے تھے، نماز وغیرہ پڑھانے نہیں آ سکتے تھے. تو ان دنوں کا واقعہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ آئے ان کے پاس، ہوا معصورن، وہ بند تھے اپنے گھر میں. فقال، تو انہوں نے فرمایا انا کا امام و آمت، بشک آپ امام ہیں، آپ نماز پڑھانے والے، جمعہ پڑھانے، آپ تو امام ہیں. ونازل بک ما ترى، آپ کے اوپر جو یہ مصیبت نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے آپ کو گھر میں بند کر دیا ہے، آپ وہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ. ونصلی لنا امام فتنۃ، اور ویصلی لنا امام فتنۃ، اور ہمیں یعنی وہ جو فتنہ والے لوگ آئے ہوئے ہیں نا، انہوں نے اپنا ایک امام مقرر کیا ہے، فتنہ والے وہ ہمیں نمازیں پڑھا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے میں نماز نہ پڑھوں. یہ حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار کہہ رہے ہیں. میں پوچھ رہے ہیں حضرت عثمان سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور میری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی. اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ حسن ما یعمل الناس، نماز ایک اچھا عمل ہے جو لوگ کرتے ہیں، یعنی اچھے کاموں میں سے نماز پڑھنا سب سے اچھا عمل. فَإِذَا آسَنَ النَّاسُ فَآسِن مَعَهُمْ، جب لوگ اچھا کام کرنے لگے نا تو ان کے ساتھ تم بھی شریک. مطلب یہ کہ وہ نماز پڑھا رہا ہے، چاہے وہ فتنہ پرداز لوگ ہیں، لیکن وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں نماز پڑھنا، تو آپ ان کے پیچھے شامل ہو جائیں نماز کے اندر. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے کو فرمایا. اور ساتھ یہ فَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ بِهَا، ہاں اگر وہ جب برا کام کرنے لگے نا تو برائی میں شریک نہ ہونا. تو اس سے حضرت عثمان نے واضح کر دیا کہ یہ نماز پڑھنا جو کلمہ گو، چونکہ وہ بھی کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمان تھے، تو حضرت عثمان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو کلمہ گو ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی. اچھا، یہ پھر یہ گستاخ ہے، یہ بدتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو چیزیں بہت مطلب چھوٹے درجے کی رہ گئی نا. دیکھو نا حضرت اس کا تو لیول ہی بہت تھوڑا ہے. ایک بات سمجھے نا کہ حضرت عثمان فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ، گویا کہ اس میں عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، دماد رسول، ان کا یہ فیصلہ ہے جس کو اب ہمیں بتایا جاتا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ ان کی سنت پر عمل کرو. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ
کہ بھائی جو بیتتی ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ نماز نہیں ہوتی، یا آپ کہیں یا کوئی کہیں، یہ تو ان کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی بات ہے، فیصلے کو جو ہے قبول نہ کرنا ہے اور ان کے فیصلے کی مخالفت کرنا ہے۔ اور یہ خود جو لوگ ایسا کہتے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ وہ جواب دیں جو خلفائے راشدین کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا کیا حکم؟ اس کا کیا حکم؟ بہت اچھا جی، بہت شکریہ جی، نوازش آپ۔